الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں دیکھتے سمجھ لیں کہ عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حابیل اور قبیل کا واقعے کے پیچھے عورت والا ہی مسئلہ تھا۔ آج بھی شیطان عورتوں کے ذریعے ہی لوگوں میں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ عورت دنیا میں بھی بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر گھر نہیں رہتا۔ تو جنت وہاں پہ بھی عورتیں ہوں گی۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خوشبو اور عورت کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ کہ فطری محبت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ مرد کا عورت کی طرف رجحان اور عورت کا مرد کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی کے ساتھ۔ مسلم کی حدیث ہے، جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہیں رہے گا۔ اگر عورت کو دنیا میں زیادہ شوہر ہوں گے تو مطلب کہ ایک سے زیادہ شادی ہوئی ہوں گی تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ زیادہ شوہر۔ تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا یا آخری شوہر ہوگا اس کے ساتھ وہ رہے گی۔ بعض علم کہتے ہیں آخری شوہر جو ہوگا اس کے ساتھ وہ رہے گی۔ تیسرا قول بھی ہے کہ اس عورت کو اختیار رہے گا اس نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ دونوں کا جنت میں جانا شرط یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ تقوی ایمان میں ایک جیسے ہوں، شرک پر نہ ہو، یا کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ایسا شخص جنت میں جانے ناممکن ہے جو بے نمازی ہے۔ ہو سکے سزا کے بعد جنت میں وہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جنتی محبت کے ساتھ رہیں گے، نفرت، بغض، کینہ، حسد ان کے دلوں میں نکال دیا جائے گا۔ اگر کسی کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا تو اللہ جنت میں کسی کے ساتھ اس کے ایمان جیسے کا نکاح کر دے گا، ان کے ایمان کے مطابق۔ کوئی وہاں پہ کنوارا نہیں رہے گا۔ دوسرا، جنت میں بیویاں کے جو حالات ہیں جنت میں، وہ عورتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ عورتیں جو دنیا کی ہیں، ایک وہ اور جنت کی ہیں، ایک عورتیں حوریں۔ پہلے ذکر ہوگا ہم کرتے ہیں دنیا کی عورتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے، اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ ایک جنتی کی بہت ساری نعمتیں ان کو دی جائیں گی، اور بیویاں آپس میں اگر ایک سے زیادہ بھی ہوں گی تو حسد نہیں کریں گی۔ دوسرا، بیویوں کو دیکھ کر اللہ کی رضا میں وہ راضی رہیں گی۔ اگر عورتیں دنیا میں تو بیویاں حسد کرتی ہیں نا، لیکن جنت میں ایک عورت دوسری عورت کو اگر دیکھی بیوی کو اپنے شوہر کی، تو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گی، حسد نہیں کہے گی۔ دنیا ہم دیکھتے ہیں شوہر یا بیوی دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں، رغبت کے لیے ایک دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں، شادی شدہ ہوتے بھی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے صرف محبت کریں گے۔ ان کی بیویاں ہم عمر ہوں گی، ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مطلب کہ جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی، مثلا اخلاق، کردار وغیرہ ان کا اچھا ہوگا، اور جسمانی بیماریاں جیسے حیض، نفاس، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ان کا۔ اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جس سے پہلے جیسے چھپے ہوئے انڈے اور جلی کی طرح نرم نازک ہوں گی جلد ان کی، خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اگر یہاں پہ تو کوئی خوبصورت ہو بھی خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت بھی ہوں تو پھر وہ اتنا چہرے جیسی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں کچھ کسی کو ہو سکتا ہے اس طرح کے مسائل، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو کفور سے بنایا ہے، جو خاوند سے، ہم نے ان کو کنوارا بنایا ہے، خاوند سے محبت کرنے والی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنوارا بنایا ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے متقین کے لیے، ٹھیک ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو، نیک ہو، ان کے لیے جنت میں میاں بیوی کی ذمہ داریاں وہ نہیں ہوں گی جیسے دنیا میں ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں وہ نبھانی ہوتی ہیں، مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا وہاں پہ نہیں ہوگا۔ خدمت کے لیے غلام ہوں گے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ دوسرا، حوروں کا ذکر اللہ نے ان کو پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے، ابن آدم سے نہیں ہے،
جنت کے لیے ہی پین کو بنایا گیا ہے۔ جنتی کے لیے 2 حوریں ہوں گی، بعض حدیثوں میں 72 حوریں کا ذکر ملتا ہے، بعض میں 70 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ 2 ایسی حوریں جنت کے جنتی کا نکاح کیا جائے گا، 2 حوریں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب کہ بہت خوبصورت ہوں گی، جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں، ایسی خوبصورت ہوں گی، خیموں میں ہوں گی، کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، یعنی کہ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر جنت کی حور دنیا میں جانگ لے، ساری دنیا روشن کر دے، خوشبو سے بھر دے، اور اس کا سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اس سے ہم کوئی تھوڑا سا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی عورتیں کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اس جنت کے بارے میں سن کر، پڑھ کر مومن کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے سب سے پہلا جھگڑا ہی عورت سے ہوا تھا، وہ عورت ہی تھی۔ اور جنت کی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو جنت میں ملے گی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی، دائمی ہوگی۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے، ہمیشہ کی خوبصورتی کے بارے میں سوچیں۔ دنیا کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ بھی خریدتے ہیں ناجائز طریقے سے، کیوں نہ ہو، بے حیائی سے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، مردوں کے لیے حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ سوال کرنے والے سمجھ لیں لوگ جنت کو جانتے نہیں ہیں، دنیا کے حساب سے وہ سوچتے ہیں، بیمار قسم کے لوگ ہیں، کم ذہن۔ دنیا کی عورتیں وہاں پر ملکہ ہوں گی، پوری جنت کی یہ بھی بڑی بات ہے عورتوں کے لیے۔ فطرت نہیں ہے کہ وہ اتنے مرد، جیسے دنیا میں عورت نہیں چاہتی کہ زیادہ شور ہو، تو فطرت تو نہیں بدلے گی، وہاں پہ بھی وہی رہے گی۔ دنیا جنت میں ایک سے زیادہ مرد نہیں چاہے گی، فطرت نہیں بدلے گی۔ دنیا میں عورتوں کے لیے ایک مرد وہاں پر ایسے نہیں ہوگا، دنیا میں عورت کے لیے ایک مرد ہے جیسے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ دنیا کی عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ یہ بڑی بات ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ دنیا کی عورت تو چاہتی ہے خوبصورت لگے، سب کے سامنے وہ سب سے اچھی لگے، تو یہ وہاں پہ بھی عورت سوچ لے، بڑی بات ہے۔ تو دنیا کی عورتوں نے اللہ کی بات کی ہے، اس لیے آزمائشوں سے گزری ہیں، اس سے حوروں سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا مقام زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے جنت میں رشتہ داری، عزیز و اقارب آپس میں ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قریب کر دے گا، جیسے دنیا میں وہ ایک ساتھ رہتے تھے، رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی طرح نیچے درجے والا اللہ تعالیٰ اوپر درجے والے کے ساتھ ملا دے گا، جیسے کوئی کم کسی کی نیکی ہے، اس کا نیچے درجہ ہے، تو کسی کا رشتہ دار اس کا اوپر درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اوپر والے کو نیچے نہیں لائے گا، نیچے والے کو اوپر کر دے گا۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جنت میں رشتہ داروں کے بارے میں احساس ہوگا، جیسے ماں، باپ، بھائی، ان کے بارے میں جو انسان بارے میں پتہ ہوگا انسان کو سارے، اور جوان ہی رہیں گے لیکن انسان کو احساس ہوگا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، یہ بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ، ان کے بارے میں احساس کرایا جائے گا ان کو، لیکن رہیں گے سارے جوان اور آپس میں ملیں گے بھی جنت میں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کے بارے میں کچھ نعمتیں دیکھیں گے۔